لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. درود پڑھیے محمد وآلہ. عزیزان محترم، آج کی شب ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے اور تعزیت کا پیغام مولا کی خدمت میں عرض کریں گے، اور ہم اور آپ اسی نیت اور اسی ارادے سے جمع ہوئے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر کچھ مولا کی حیات طیبہ کے اعتبار سے آپ کی سوانح عمری کو اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ عمل بنانے کے اعتبار سے چند پیغامات لے کر یہاں سے اٹھیں اور اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ امام علیہ السلام تو معصوم تھے، وہ تو وہ شخصیت تھی کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی تھے، خدا کو
خدا جن کو محبوب رکھے انہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نفس مطمئنہ کی منزلوں پر فائز ہیں، خدا جن سے راضی ہیں اور جو خدا سے راضی ہیں، معصوم ہستیاں کہ گناہ کا تصور، برائی کا تصور، رجس، نجاست کا تصور ان کے قریب سے نہیں گزرتا، اس کے باوجود بھی ہم ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر کبھی یہ سنتے ہیں کہ آپ کے عبادت کا یہ انداز ہے کہ جب آپ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو انسان، ملائکہ، جنات، نباتات سارے کے سارے جھومتے ہیں آپ کی تسبیح خدا کو سن کر۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں سجدہ الہی میں اپنی پیشانی مبارک کو رکھ کے استغفار، تو دیکھنے والے راوی ایسے بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات کے اس سجدے کو یاد دلاتے ہیں کہ جو مسجد کوفہ کے اندر محراب میں، محراب تہجد کے اندر مولا وقت تہجد نماز شب پڑھتے ہوئے اپنی جبین عشق کو خدا کے سامنے جھکا کر استغفار کرتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں اے خدا زاد راہ بہت قلیل ہے، سفر بہت طویل ہے، منزل بہت دور ہے، علی خالی ہاتھ ہے، علی کی مغفرت کر دے۔ استغفار کرتے ہیں، استغفار فرماتے ہیں، وہ جو معصوم ہوں وہ استغفار کر رہے ہوں۔ کیوں؟ ہمیں بیان کرنے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، ورنہ ہم اتنے ناقص ہیں کہ ہمیں خود اپنی زندگی، یہ جو بدن خدا نے عطا کیا، یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث نہ ہوتی کہ جس کے اندر انسان کو لباس پہننے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، کھانا کھانے کے آداب سکھائے گئے ہیں، بیت الخلاء کے آداب سکھائے ہیں، سونے اٹھنے جاگنے زندگی گزارنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، اگر وہ احادیث نہ ہوتی تو انسان شاید کامیابی کی طرف اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ وہ علم کے جو انہیں خدا نے عطا کیا، اس علم کو انہوں نے ہم تک پہنچایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا اور زندگی گزار کر بتایا۔ ایک مکمل، ایک کمپلیٹ لائف، ایک پرفیکٹ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، امام نے زندگی گزار کر وہ ڈھنگ سکھایا کہ دیکھو ایسے جیا جاتا ہے، ایسے زندگی گزاری جاتی ہے، یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ ایتھکس ہیں، یہ آداب ہیں۔ اور قدم قدم پر چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات بتائی گئی، سکھائی گئی۔ تو یہ امام علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے جو واقعات ہیں وہ دراصل ہمارے لیے نصیحت اور ہمارے لیے امام علیہ السلام کا ایک پیغام ہوتا ہے کہ جو ہر واقعے کے اندر ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ وہ منفرد شخصیت ہیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ جن کے والد بھی علوی، آپ کی والدہ بھی علویہ، آپ کے والد بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے براہ راست اور آپ کی والدہ بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی براہ راست دختر، اس اعتبار سے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے والد محترم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ السلام کے فرزند کے جو فرزند زہرا ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ ام عبداللہ کے نام سے جنہیں تاریخ میں جانا جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر ہیں، آپ کی بیٹی۔
اور آقا حسن اور آقا حسین علیہ السلام کے فرزند و دختر کا یہ اس طرح سے جمع ہونا پہلی مرتبہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سلسلے کے اندر وجود میں آ رہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں، اور آپ کے والد ماجد زین العابدین سید الساجدین کرامات و معجزات کے حامل آقا سرکار امام معصوم ہادی برحق رہبر، تو آپ کی والدہ بھی کرامات کے اعتبار سے کم نہیں ہیں، آپ کی فضیلت کم نہیں ہے۔ واقعہ ایسا ہوا کہ جناب فاطمہ ام عبداللہ مادر گرامی امام پنجم در دولت میں بیت الشرف کے اندر خدا کا ذکر کر رہی ہیں، ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرمائیں، اور بیان ہوتا ہے کہ خود امام علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود تھے، پانچویں امام، اور کہتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے، زوردار آواز، کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس دیوار کے اندر، کہ جس دیوار کو کا سہارا لیے ہوئے مادر گرامی بیٹھی ہوئی تھیں، اس دیوار میں شگاف پڑتا ہے، اور قریب تھا کہ وہ دیوار گر پڑتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری مادر گرامی نے اپنے دست مبارک کو اس دیوار پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا، نہیں ابھی نہیں، تجھے حق مصطفیٰ کا واسطہ ہے، خدا نے تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں مرحمت کی ہے۔ یہ انداز ہے، یہ جلالت ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کی جلالت ہے، ان کی ہیبت ہے، اولاد فاطمہ الزہرا۔ اور اس کے بعد والد محترم آتے ہیں اور 100 دینار کے برابر قیمت کا صدقہ جناب فاطمہ ام عبداللہ کے سر کا اتارتے ہیں۔ آپ کو باقر کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے، آپ کا نام محمد، آپ کا لقب باقر، باقر العلوم النبیین، یہ آپ کا لقب ہے، باقر العلوم النبیین، نبیوں کے علوم کا باقر۔ باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنے والا، چیرنے والا، ظاہر کرنے والا۔ انبیاء کا علوم، انبیاء کے علوم کو شگافتہ کر کے لوگوں کو ظاہر کرنے والی شخصیت کا نام ہے امام باقر۔ کیسے؟ ایک جانب کے جہاں پر ختمی مرتبت کا یہ ارشاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، من اراد العلم والحکمت فلیاتھا من بابھا، میں شہر حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو علم و حکمت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے آئے۔ دیکھیے بڑے پوشیدہ پیغامات ہیں، رسول اکرم کا کلام ابس نہیں ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں، کلام میں حکمت پوشیدہ ہے۔ کیوں فرمایا کہ دروازے سے آئیں؟ یہ کیوں نہ کہا کہ کوئی چاہے تو چھت سے بھی آ سکتا ہے، کوئی چاہے تو کھڑکیوں سے بھی آ سکتا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جسے علم چاہیے، جسے حکمت چاہیے، اسے چاہیے کہ دروازے سے ہی آئے، کیونکہ دروازہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ کس کا دروازہ؟ اس علم کے شہر کا دروازہ۔ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کا علم ایک طرف، رسول خدا کا علم ایک طرف، علی علیہ السلام اس شہر علم کا دروازہ ہے، تو یہی امام محمد باقر العلوم النبیین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو ان تمام علوم کو شگافتہ کر کے ظاہر کرنے والے ہیں اپنی خلق خدا کے سامنے۔ یہ مولا کی فضیلت ہے، اور خود اس اعتبار سے بھی مولا کو وہ موقع مل رہا ہے کہ جب خاص وہ باطل طاقتیں کہ جو آپس میں نبرد آزما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کچھ فرصت مل رہی ہے کہ جب باطل کی نگاہیں کچھ حد تک اہل بیت کے چاہنے والوں پر سے ہٹتی ہیں
اور پھر وہ موقع ملتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام اس مدرسے کی تشکیل دیتے ہیں کہ جسے آگے بڑھانے کا کام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہ جس کے نتیجے کے اندر آج یہ پوری کی پوری فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ 4000 شاگردان امام صادق علیہ السلام کے وہ ہیں کہ جو اسپیشلسٹس ہیں۔ صرف 4000 کل تعداد نہیں ہے امام کے شاگردوں کی، 4000 تو اسپیشلسٹس ہیں۔ اور مدینہ منورہ کے اندر ایک مدرسہ نہیں تھا، 2 مدارس تھے، ایک مدرسہ عمومی تھا اور ایک مدرسہ خصوصی تھا، اور دونوں مدارس کے نشانات بہرحال آج بھی موجود ہیں۔ جو افراد مدینہ منورہ کی زیارتوں سے مشرف ہو چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے، اور خدا سے دعا ہے کہ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، جو متمنی ہے حج و زیارت کے، خاص طور سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارتوں کے، ان سب کو جلد سے جلد زیارت سے شرف یاب فرما۔ تو یہی وہ مدرسے کی بنیاد ہے، مؤسس ہیں امام باقر علیہ السلام، بنیاد ڈال رہے ہیں۔ لہذا آپ کا یہ لقب اس اعتبار سے پڑھا ہے کہ باقر العلوم نبیین، خود رسول خدا کا بھی فرمان حدیث مبارک کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہوگا کہ جس کا نام محمد ہوگا، پھر اس کا لقب باقر ہوگا، اور میرے اس بیٹے کا لقب باقر وہی لقب ہے کہ جس لقب کے ساتھ میرے اس بیٹے کو کتاب توریت کے اندر بھی یاد کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر کا یہ لقب خود کتاب توریت کے اندر بھی ذکر ہوا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہر اعتبار سے، چاہے وہ علمی اعتبار ہو، سخاوت کے اعتبار سے ہو، کرم کے اعتبار سے ہو، جود و فضل کے اعتبار سے ہو، اپنی معراج اور اپنے کمال پر ہوتے ہیں، بہترین ہوتے ہیں جو اس وقت ہوتے ہیں، ان سے اوپر، ان سے اعلیٰ اس وقت اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ خدا کا نظام ہے کہ اپنے ہادی اور اپنے رہنما کو اور اپنے ریپریزنٹیٹو کو ایسا رکھتے ہیں خدا کہ نہ جس کے اخلاق میں کوئی کجی ہو، نہ جس کے علم کے اندر کوئی کمی ہو، اور اس اعتبار سے مثالیں ہمیں ملتی ہیں تاریخ کے اندر۔ عبداللہ ابن عطاء مکی ایک صحابی ہیں امام کے، 5ویں امام کے، مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے یہ شخص ہیں۔ بتایا ہی جا رہا ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، بے خبر نہیں ہیں، چاہے وہ 5ویں امام ہو، چاہے وہ پہلے امام ہو، چاہے وہ 12ویں امام ہو، کوئی امام معصوم اپنے چاہنے والوں کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے حالات کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ میرا کون سا مومن بندہ جو مجھے چاہتا ہے وہ کس مشکل سے اور کس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عطاء مکی مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اور مدینہ منورہ جانے کا قصد کرتا ہے۔ بیٹھے ہی بیٹھے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے زمانے کے امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کے لیے چل پڑوں۔ صرف اور صرف اتنا خیال کہ میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، دل میں ایک شوق پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر سے چل پڑا، صرف اور صرف زیارت کی قصد سے، صرف مولا کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے اور سلام پیش کرنے کے لیے چلتا ہے۔ اور سفر طے کرنے کے بعد رات کے ایک پہر میں، کہ جب آدھی رات گزر چکی ہے، مولا کے در دولت پر پہنچتا ہے، دروازے پر پہنچتا ہے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بارش ہو رہی ہے، اور سارے راستے اس سختی کو جھیلتے ہوئے پہنچے ہیں امام کی زیارت کرنے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، خلوص کے ساتھ آئے ہیں فقط امام کو دیکھنے کے لیے۔ یہ محبت اور عشق کو ظاہر کر رہا ہے یہ جملہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا اور میں چل پڑا، لیکن سوچتے یہ ہیں کہ آدھی رات گزر چکی ہے، نہیں معلوم آقا کے آرام کا وقت ہوگا، اس وقت مولا کو
زحمت دینا مناسب ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عطا مکی کہ میں اس وقت یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک دوں کہ نہ دوں کہ میں نے آواز سنی مولا کی، اپنی خادمہ سے کہہ رہے تھے جاؤ، عبداللہ ابن عطا مکی دروازے پر آئے ہیں، راستے کی سختیاں جھیلتے ہوئے، انہیں ٹھنڈ بھی بہت لگ رہی ہے، دروازہ کھولو اور ہمارے اس مہمان کا استقبال کرو، ان کا خیر مقدم کر کے گھر میں لے کر۔ ایک درود پڑھ دیجئے سارے مل کر، محمد و آل محمد پر۔ مولا اپنے چاہنے والوں کے حالات سے واقف ہیں، باخبر ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ امام کی خدمت میں خراسان سے ایک شخص چلا تھا، خراسان یعنی کہ مشہد مقدس کا علاقہ، اور خراسان سے چل کر مدینہ منورہ تک پہنچنا اس زمانے کے اندر کہ جب پیدل، اونٹوں پر اور سواریوں پر، حیوانات پر سفر کیا جاتا تھا، کہ جو انتہائی تند اور سلو سفر ہوا کرتا تھا۔ تو اب یہ سوچئے کہ جب بندہ خراسان سے نکلا ہوگا تو کتنے عرصے میں پہنچا ہوگا مدینہ منورہ؟ ایک عرصہ اپنے گھر کو چھوڑے ہوئے ہو چکا تھا۔ جب وہ پہنچا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں، تو امام نے سوال کیا کہ یہ بتلا کہ جب تو چل رہا تھا تو تیرے والد کی صحت اور تیرے والد کی کیا خبر تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صحت سے تھے، تندرست تھے۔ کہا کہ جب تو چلا اور جرجان کے علاقے میں پہنچا تھا تو وہ وقت آیا تھا کہ جب تیرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ انتقال کر گئے تھے۔ افسوس کرتا ہے۔ پھر یہ سوال کرتے ہیں مولا فوراً ہی کہ جب تو نکلا تھا اپنے گھر سے، اپنے گھر کو چھوڑا تھا، تو نے عازم سفر مدینہ ہوا تھا، تو یہ بتا تیرے بھائی کس حال میں تھے؟ جواب دیا کہ میرے بھائی بھی تندرست تھے، صحت مند تھے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تیرے سفر اختیار کرنے کے کچھ عرصے بعد اس کیفیت کے ساتھ تیرے پڑوسی نے تیرے بھائی کا قتل کر دیا اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ افسوس کر رہا ہے امام کا چاہنے والا، جو امام سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تسلی رکھو، مطمئن رہو، دونوں اس وقت جنت الفردوس کے باغات کے اندر موجود ہیں، اور یہ تو طے ہے کہ جس جگہ پر وہ زندگی گزار رہے تھے جنت الفردوس اس سے بہتر جگہ ہے۔ یہ جب بات ہو گئی تو اب آنے والے نے سوال کیا امام سے کہ امام مولا یہ بتائیے کہ جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو میرا بیٹا شدید بیمار تھا، بہت بیمار تھا، اس کی کیا خبر ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ تندرست ہو چکا ہے، اور تیرے بھائی نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا عقد کیا ہے۔ جب تو اس سفر کو اختتام کر کے پلٹ کر اپنے گھر پہنچے گا تو اس کے یہاں پر ایک بیٹے کی ولادت ہو چکی ہوگی، یاد رکھنا اس کا نام علی رکھنا۔ اللہ اکبر، اس کا نام علی رکھنا۔ اور تیرا بیٹا، کیا باپ نہیں جانتا ہوگا جو بات مولا بتا رہے ہیں اب بتانے والے؟ تیرا بیٹا ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں رکھتا ہے۔ مولا اتنی شفقت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا بیٹا ہی وہ ہے کہ جو ہم سے محبت نہیں رکھتا، اس کے باوجود بھی اتنے شفقت کے ساتھ دلاسا دے رہے ہیں، سہارا دے رہے ہیں۔ افسوس کرتا ہے تو مولا اس شخص کو، اس کے بھائی اور اس کے والد کے جنت میں موجودگی کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا بیٹا ان کا دشمن ہے، خود ہی امام کا دشمن ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا ہمارا دشمن ہے، ہم سے محبت نہیں رکھتا۔ سوال کرتا ہے کہ مولا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اسی حالت پر رہے گا اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ البتہ اس کے یہاں پر جو بیٹا
اس دنیا میں آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، وہ ہوگا کہ جو محب اہل بیت علیہم السلام ہوگا۔ تو عزیزان محترم، نہ فقط یہ کہ اپنے چاہنے والوں کے واقعات سے آگاہ بھی رہتے ہیں، بلکہ کریمی کی انتہا ہے، معاف کرنا، عفو درگزر کی انتہا دیکھیے۔ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، کچھ نہیں کہا، کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑ دو، اس پر توجہ دو کہ جو اس کے بعد آنے والی نسل ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں اس بات کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے اندر رکھنا چاہیے، اپنے اس بات کو جان لینا چاہیے کہ امام فقط و فقط ہمارے اور آپ کے انسانوں کے امام نہیں ہیں۔ جو امام ہوتا ہے، جو خدا کا ہادی اور خدا کا رہبر ہوتا ہے، خدا کی جانب سے معین خدا کا خلیفہ ہوتا ہے اس خدا کی زمین پر، وہ صرف زمین پر انسان تھوڑی رہتے ہیں، وہ زمین پر رہنے والے انسانوں کا بھی امام ہوتا ہے، درختوں کا بھی امام ہوتا ہے، یعنی درختوں پر بھی امام کی امامت نافذ ہے، چرند و پرند پر بھی امام کی امامت نافذ ہے، حیوانوں پر، نباتات پر، جمادات پر، تمام جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جن پر خدا کی مخلوق ہونے کو صدق آتا ہے، وہ ساری کی ساری وہ چیزیں کہ جس پر امام علیہ السلام کی امامت نافذ ہوتی ہے، اور وہ سارے کے سارے بالکل اسی طرح سے امام علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے پابند ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اور آپ پابند ہیں کہ جو امام کہیں گے وہ کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ چیز کہ جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ اور کوئی چیز نہیں، عقل ہے، کہ جو انسان کو ممتاز کرتا ہے حتیٰ ملائکہ سے بھی، حتیٰ حیوانات سے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن کثیر ایک روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک وادی میں میں نے دیکھا کہ امام محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام فروکش ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، جس امام کا ذکر ہے نا، اسی امام علیہ السلام نے اور ان کی آل نے اور ان کے خاندان نے ہمیں سکھایا کہ جب اہل بیت علیہ السلام پر سلامتی بھیجیں، جب درود پڑھیں، اگر بآواز بلند پڑھیں تو یہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ دلوں سے نفاق کو دور کر دیا کرتا ہے۔ خود یہ ایک بہت بڑا روحانی مرض ہے نفاق، جسے منافقت بھی کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو اس مرض روحانی سے نجات عطا فرمائے اور بچا کر رکھے۔ تو امام علیہ السلام ایک وادی میں جلوہ فگن ہوتے ہیں، اور وہاں تشریف لانے کے بعد مولا کے لیے ایک خیمہ لگایا جاتا ہے۔ اس خیمے میں مولا تشریف فرمائے، وقت آتا ہے مولا کھلی فضا میں باہر تشریف لے کر آتے ہیں، اور ایک درخت کے قریب جاتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس عجیب انداز سے خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس حسین انداز سے کہتے ہیں، بیان کرنے والا شخص کہتا ہے کہ میں اس وقت وہاں سے اگر یہ چاہتا بھی تھا کہ دور ہو جاؤں تو نہیں ہو پا رہا تھا۔ مولا کی اس حمد و ثنا کی آواز نے مجھے کھینچ کر رکھا تھا اپنی طرف، مجھے دور ہونے نہیں دے رہی تھی وہ آواز۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس درخت پر مولا کی حمد و ثنا کا کیا اثر ہو رہا ہوگا، وہاں پر موجود جو خاک کے ذرے تھے ان کی تسبیح و تحلیل کے اندر کس انداز سے اضافہ اور کس قسم کی تبدیلی ہو چکی ہوگی، وہاں پر موجود چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کے جو ہوا میں ہوتے ہیں، انسان کو نظر بھی نہیں آتے، وہ کس انداز سے مولا کی حمد کی آواز کے ساتھ اپنی آوازیں ملا رہے ہوں گے نہیں معلوم۔ چرند و پرند کس خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے، کیسی انہیں روحانی فضا محسوس ہو رہی ہوگی نہیں معلوم۔
لیکن مولا نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مرتبہ اس درخت سے خطاب فرمایا، اور یہ فرمایا مولا نے کہ اے نخلے، اے نخلا، اے درخت، کھجور کے درخت، جو خدا نے تجھے عطا کیا ہے، یا جو پھل خدا نے تجھے عطا کیا ہے، اس عطا میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کر۔ اور یہ سنتے ہی راوی یہ بیان کرتا ہے عبد الرحمن ابن کثیر کہ مولا کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بھی کچھ عطا کر، اور اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ درخت سے سرخ اور زرد رنگ کی کھجوریں تھی کہ جو زمین کی طرف آنا شروع ہو گئی، گرنا شروع ہو گئی، امام علیہ السلام کے کلام کے اثر کی وجہ سے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ محمد باقر اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہے کہ جس رسول نے صرف اور صرف اپنے ایک صحابی سے کہا یہ تھا کہ ایک سچے مومن اور ایک سچے مسلم کی نشانی یہ ہے کہ وہ درخت سے کہے کہ میری طرف آ جا اور وہ آ جائے۔ ابھی درخت کو حکم نہیں کیا تھا رسول نے، اپنے صحابی سے بات کر رہے تھے، دوسری جانب کیا دیکھا؟ وہ درخت چل کر رسول خدا کی خدمت میں آ کر کھڑا ہو گئے۔ محمد باقر اسی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ لہذا عبادت کا عجیب انداز ہے۔ مولا حج پر تشریف لے جاتے ہیں اور لباس احرام کو زیب تن فرمایا، وقت آ گیا کہ تلبیہ پڑھا جائے، مگر دیکھا یہ گیا کہ آقا تلبیہ کے الفاظ اپنے زبان مبارک سے ادا نہیں کر پا رہے، اور آقا کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مولا کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر روک رہے ہیں اپنے آپ کو، اور چہرہ آقا کا زرد ہوا جا رہا ہے، خون آقا کے چہرے سے اتر رہا ہے۔ صحابی نے قریب میں موجود سوال کیا، آقا سارے حجاج تلبیہ پڑھتے ہیں، آپ تلبیہ نہیں پڑھ رہے؟ آقا یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تو کہوں لبیک، خدا کی طرف سے لا لبیک کی صدا نہ آ جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حاضر ہوں، اے خدا میں حاضر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے لا لبیک کی صدا سے پکار لے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، مگر کہیں ایسا نہ ہو، اب یہ میرے الفاظ ہیں، کہ میرے اعمال ایسے ہوں کہ جو خدا کو یہ کہنے پر مجبور کر دے کہ تو کہاں آ گیا میری بارگاہ میں۔ دیکھیے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بہت سی مرتبہ بے اعتنائی کا ایک چھوٹا سا رویہ، یعنی کہ منہ کو پھیر لینا، انسان کو خدا کی رحمت سے محروم کر سکتا ہے۔ لہذا جناب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاص صحابی ہیں مولا کے، اگرچہ آنکھوں کی بینائی نہیں رکھتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ چند مرحلوں پر، چند مقامات پر، چند منزلوں پر امام علیہ السلام نے آپ کے آنکھوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ ایسی دعائیں پڑھی کہ وقتی طور پر آپ کی آنکھوں کی بینائی ضرور آئی تھی، اور ان میں کا ایک واقعہ یہ، حج کا موقع ہے اور مولا کے ساتھ آپ کے یہ خاص صحابی جناب ابو بصیر تشریف فرمائے، اور آوازوں کو سنتے ہیں، مجمع کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، کثرت آواز تلبیہ، حجاج کے کثرت کی وجہ سے جو کثیر اور زیادہ آوازیں فضاؤں کے اندر بلند ہو رہی ہیں، اس سے جناب ابو بصیر نے یہ محسوس کیا کہ حاجی بہت زیادہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا ما اکثر الحجاج یا ما اکثر الحجیج۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر تم یہ کہہ رہے ہو کہ حاجی کتنے زیادہ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ شور و غل تو زیادہ ہے، حاجی تو کم ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حج کر لینا
یا حج کے لیے فقط 2 لباس پہن کر نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھ کر خانہ کعبہ کا طواف کر کے اور اراکین حج کو انجام دے لینے کا نام حج ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ شرائط نہ پوری کی گئی ہوں کہ جس میں پہلی شرط ایمان کی شرط، اگر انسان کا ایمان ہی مکمل نہ ہو تو پھر یہ 2 لباس تو ہو سکتے ہیں، اسے احرام نہیں کہا جا سکتا۔ یہ خانہ کعبہ کا چکر تو ہو سکتا ہے، اسے طواف نہیں کہا جا سکتا۔ یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک دوڑ تو ہو سکتی ہے، مگر اسے سعی نہیں کہا جا سکتا۔ ایمان کی قلت کی وجہ سے اگر ہو تو، نقص کی وجہ سے اگر ہو تو۔ اے ابو بصیر، چاہتے ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے درک کر لو؟ جناب ابو بصیر کے آنکھوں پر آقا نے اپنے دست مبارک کو رکھا اور چند الفاظ کو ادا کیا کہ جس کے نتیجے کے اندر جناب ابو بصیر سے کہا کہ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو تو تمہیں حقیقت نظر آئے گی۔ حیوانات تھے کہ جن کے درمیان چند حاجی تھے انسان کہ جو بالکل ایسے نظر آ رہے تھے کہ جیسے تاریک رات میں چمکتے ہوئے ستارے ہوں۔ کیوں؟ یہ بالکل وہی بات ہے، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے۔ الفاظ نماز کو پڑھ لینا، ادا کر لینا، نماز ہو گئی، شاید واجب تو ادا ہو گیا، گناہ کا مستحق تو انسان نہیں ہوگا، لیکن نہیں معلوم یہ نماز اس قابل بھی ہے کہ خدا اسے قبول کر لے۔ کیا اس نماز کے اندر ایسا کچھ تھا کہ جس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے؟ آپ یہ سوچئے کہ انسان جس شخصیت کے پاس جاتا ہے، اگر شخصیت بڑی ہو اور انسان کوئی تحفہ لے جانا چاہتا ہو تو وہ شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تحفے کا تعین کرتا ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ شخصیت بڑی ہو اور تحفہ بہت چھوٹا سا لے جا کر دے دیا جائے۔ انسان اپنی استطاعت کے مطابق بہترین چیز اس بڑی شخصیت کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ سوچئے کہ وہ نماز، وہ ذکر کہ جو خدا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، وہ کس انداز کا ہونا چاہیے۔ میں بہت زیادہ اس نقطے پر رکوں گا نہیں، آگے بڑھ جاؤں گا کہ ایک ہوتا ہے حج اور ایک ہوتی ہے روح حج، کہ جو امام صادق علیہ السلام کا ایک پورا مکالمہ ہے ایک حاجی کے ساتھ، کہ جو حاجی حج کر کے واپس آ گیا، اور خاص طور سے مناسک حج کے اعتبار سے جو کتابیں آج کل حجاج کرام کو، مومنین کرام کو دی جاتی ہیں، ان میں ابتداء کے اندر، مقدمے کے اندر یہ حدیث طولانی حدیث ہے، اسے لکھا گیا ہے، ہو سکے تو اس کی تلاوت کیجیے گا۔ کیا تم نے غسل احرام کیا تھا؟ کہا ہاں مولا کیا تھا۔ کیا تم نے احرام کے 2 کپڑے پہنے تھے؟ پہنے تھے۔ وہ لباس کی جس لباس کو اتار کر غسل کیا اور اس کے بعد یہ 2 کپڑے پہنے احرام کے، کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ میں نے معصیت کا لباس اے خدا اتار دیا، یہ غسل جو کر رہا ہوں خود کو گناہوں سے آلودہ کر چکا تھا، اس پانی کو کہ جسے تو نے طاہر بنایا ہے، اپنے جسم کو بھی پاک کر رہا ہوں، اپنی روح کو بھی پاک کر رہا ہوں، خود کو گناہوں سے بھی پاک کر رہا ہوں۔ پاک کرنے کے بعد اب جو 2 لباس پہنے ہیں، یہ تیری اطاعت کا لباس پہن رہا ہوں۔ آج سے کہ جب میں نے اس 2 لباس کو پہنا ہے، کبھی تیری نافرمانی، معصیت نہیں کروں گا، یہ سوچا تھا۔ اور اس قسم کی بہت سارے وہ سوالات کے جو امام علیہ السلام نے اس حاجی سے کیے تھے، آنے والے اس صحابی سے، اور وہ ہر بات پر یہی کہہ رہا تھا، مولا نہیں سوچا۔ تو حج تو ادا ہوا، مگر روح حج، کمال عبادت حج کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ اور انسان فقط و فقط اگر یہ سوچ لے کہ سارے کے سارے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور میں ان 24 گھنٹوں میں سے اپنے لیے کتنا وقت صرف کر رہا ہوں، اپنے کھانے کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے کام کے لیے، کسب معاش کے لیے، گھر والوں کے لیے، تفریح کے لیے، اس کے بعد میں خدا تعالیٰ کے لیے کتنا وقت صرف کر رہا ہوں، تو وہ چند منٹ ہیں کہ جو میں خدا تعالیٰ کے لیے صرف کر رہا ہوں۔
ان چند منٹوں میں بھی اگر میں نے کوالٹی عبادت نہیں کی تو پھر میں کس کام کا عابد تھا؟ میں خود کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں واقعی میں نے نماز پڑھی؟ ہم فقط یہ سوچیں کہ جو میں نماز پڑھتا ہوں کیا وہ اس قابل ہے کہ جسے اسے نماز کہا جا سکے؟ لہٰذا تھوڑا جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر اپنی نماز کو بنانے کا انسان عبادتوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ عبادتوں میں دنیاوی خیالات ہٹا کر تیرے بارے میں خیال کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ عبادتوں کے دوران تیری ہی نعمتوں کو یاد کر کے تیرا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ خدا عبادتوں کے دوران اپنے گناہوں کو یاد کر کے افسوس کرتے ہوئے استغفار کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ تو یہ بیان ہو گیا مولا کی عبادت کے اعتبار سے۔ آقا کا علم بھی اپنے کمال پر ہے، اور واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ مولا شام سے مدینے کی جانب سفر اختیار کر رہے ہیں، اور شام سے مدینہ کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی ملک شام ہی میں تھے، اپنے ایک صحابی کے ساتھ، حاجب کے ساتھ ہیں، اور مولا پہنچتے ہیں ایک میدان کی جانب کہ جس کے ایک طرف ایک کونے پر ایک جم غفیر لگا ہوا ہے، اور وہ سارے کے سارے افراد جمع ہوئے ہیں۔ کیوں؟ امام پوچھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ مجمع یہاں پر کیوں اکٹھا ہوا ہے؟ آج اب یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں سے قریب ایک پہاڑی ہے کہ جس کی چوٹی پر عیسائیوں کا ایک راہب رہتا ہے، اور یہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا عالم تصور کیا جاتا ہے اور بہت ہی مقدس شخصیت مانی جاتی ہے۔ یہ سال میں فقط ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جو باہر آتا ہے اور اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، ان کے سوالوں کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے۔ آج وہی دن ہے، یہ اتر کر زمین پر آنے والے ہیں اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے والے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے لباس کو تبدیل کیا ایسا کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور اسی مجمع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور جہاں وہ مجمع جا رہا تھا اسی راہب کے سامنے جا کر مولا بھی تشریف فرما ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عیسائی راہب پہاڑ کی چوٹی سے تشریف لے کر آتے ہیں، اور انتہائی سن رسیدہ، اتنے سن رسیدہ ہیں کہ ابروئیں جو اس کے بال ہیں وہ لٹک رہے ہیں کہ جنہیں ریشمی دھاگوں کے ذریعے سے انہوں نے باندھا ہوا ہے۔ اب تاریخ اس انداز سے وہ سارا کا سارا سینیریو بیان کر رہی ہے کہ جب وہ اترے ہیں تو ایک مرتبہ اس خاص مسند کو آگے لایا گیا، اس مسند کو تیار کیا گیا، اس مسند پر اس عیسائی راہب کو بٹھایا گیا، اس مقدس پادری کو بٹھایا گیا، اور جب وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر ساکن ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اپنی جھکی ہوئی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں اور سارے کے سارے مجمع پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑاتے ہیں، اور ان کی نگاہ آ کر رکتی ہے تو اور کسی پر نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق ہماری قوم سے ہے یا امت مرحومہ سے ہے، یعنی کہ مسلمانوں میں سے؟ کہا میرا تعلق امت مرحومہ سے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ ان کے علماء میں سے ہیں یا آپ ان کے جہلاء میں سے ہیں؟ وہ افراد کے جو موجود تھے امام تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کی مجلس میں، وہ اس جملے سے واقف ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرا تعلق جاہلوں میں سے نہیں ہے۔ اس جواب نے متاثر کیا کہ جس کے بعد سوال کرتے ہیں وہ راہب کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا پسند فرمائیں گے یا ہم آپ سے کوئی سوال کریں؟ مولا فرماتے ہیں کہ آپ سوال کیجئے، مناسب ہے۔ تو مجمع سے خطاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بڑی نادر اور بڑی شاذ بات ہے کہ امت محمدی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہمارے سامنے حاضر ہو اور حاضر ہونے کے بعد ہم سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں ہم سے کر لیں۔ میں کہوں گا آقا
آپ اسی علی ابن ابی طالب کے تو بیٹے ہیں کہ جنہوں نے ممبر کوفہ سے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سوال کیا، ٹھیک ہے مناسب یہ ہے کہ آپ سے سوال کریں، تو آپ یہ بتائیے کہ خدا تعالیٰ نے 24 گھنٹے بنائے، دن اور رات بنائے، کون سا ایسا وقت ہے 24 گھنٹوں کے دوران کہ جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے؟ آقا نے فرمایا طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، یہ وہ وقت ہے کہ نہ جو دن میں ہے اور نہ رات میں ہے، فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت۔ ان ساعتوں کو کون سی ساعتیں کہا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان ساعتوں کو بہشت، جنت کی ساعتیں کہا جاتا ہے، جنت کا وقت کہا جاتا ہے، جنت کے ٹائمنگز کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جس شخص کو پوری رات نیند نہ آئی ہو اسے اس پہر میں نیند آ جاتی ہے، جو مریض ہو وہ اس پہر میں سو لیتا ہے، جو کسی درد میں مبتلا ہو وہ اس وقت کے دوران اپنے درد سے رہائی پاتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس وقت کو اس لیے رکھا ہے کہ اس کے بندے جو اس کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں وہ اس وقت مصلی عبادت پر بیٹھیں اور جنت کی ہوا کا مشاہدہ کریں اور خدا تعالیٰ سے راز و نیاز کریں، خدا سے رابطہ قائم کریں، خدا سے رابطہ کریں۔ دوسرا سوال، آپ کے یہاں پر یہ بات مشہور ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں انسان، جنت میں رہنے والے غذا بھی تناول کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے بھی، اور بول و براس کی بھی حاجت نہیں ہوگی، یعنی رفع حاجت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کھائیں گے پیئیں گے بھی اور رفع حاجت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تو جنت کی بات ہے، کیا دنیا کے اندر کوئی اس کی مثال ہے؟ آپ دے سکتے ہیں دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال؟ امام علیہ السلام نے فرمایا شکم مادر کے اندر موجود بچہ غذا خدا اسے دیتا بھی ہے، وہ غذا سے استفادہ بھی کرتا ہے اور اسے بول و براز کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہے راسخون فی العلم کی منزل، کہ علم جن کے اندر رسوخ کر گیا ہے یا جو علم کے اندر راسخ ہو چکے ہیں، راسخون فی العلم۔ اور چند سوالات کرنے کے بعد آخر میں ایک سوال کیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید اس سوال کا جواب مولا کے پاس نہ ہو۔ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ایک گھر میں ایک ہی وقت میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور زندگی ساتھ گزارتے ہیں، اور زندگی کے اندر کچھ سال گزارنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، اتفاقاً وہ وقت بھی وہی تھا کہ جب ان دونوں کا انتقال ایک ہی دن ایک ہی ساتھ ہوتا ہے، دنیا میں بھی ایک ساتھ آئے، ایک ہی وقت میں زندگی گزاری، اور اس کے بعد اس دنیا سے جو رخصت ہونے کا وقت آیا تو دونوں ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان دونوں بھائیوں کے درمیان 100 سال کا فرق ہے۔ ایک بھائی انتقال کے وقت 50 سال کے ہیں تو دوسرے 150 سال کے ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دونوں کو ایک ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جب 30 سال کی عمر تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی تو خدا نے انہیں موت دے دی، اور اس کے بعد 100 سال تک آغوش موت میں رہتے ہیں۔ 100 سال بعد خدا انہیں دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ جس عالم میں اس دنیا سے ان کی روح قبض ہو گئی تھی، عالم موت کے اندر چلے گئے تھے، جب پلٹ کر آتے ہیں تو بالکل اتنے ہی 30 سال کے عزیر علیہ السلام لگ رہے ہیں کہ جس حالت میں خدا نے ان کی روح کو قبض کر لیا تھا۔ وقت بدلتا چلا گیا مگر وقت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر کوئی ظاہری اور خارجی اثر نہ ڈالا۔ تو جب وہ 100 سال کے بعد، گویا 130 سال کے ہو چکے ہیں، اب کہ جب پلٹ کر جا رہے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہیں، مگر 30 سال ہی کے نظر آتے تھے۔
مگر 100 سال گزر چکے ہیں، وقت تو گزر گیا. اور حضرت عزیر علیہ السلام کا پورا وہ واقعہ ہے کہ جب ان کی جو سواری ساتھ تھی، جو حیوان ساتھ تھا، اس کا گوشت ختم ہو چکا ہے اور ہڈیاں نظر آ چکی ہیں، اور وہ سارا واقعہ. مگر حضرت عزیر علیہ السلام ویسے ہی کے ویسے تھے. خدا تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھلایا تھا. اس موت کا خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے. جب پہنچتے تو 30 سال کے، مگر آپ کے بھائی 130 سال کی عمر ہو چکی ان کی. دونوں بھائی اس کے بعد 20 سال تک زندہ رہتے ہیں، اور اتفاق یہ تھا کہ دونوں بھائی اس دنیا سے ایک ہی ساعت کے اندر، ایک ہی دن انتقال کر جاتے ہیں. لیکن فرق اتنا ہے، ایک بھائی 50 سال کا ہے، دوسرا بھائی 150 سال کا ہے. یہ اس طرح سے ممکن ہوا. اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے شخص، وہ راہب، کہ اے مجمع کے اندر موجود افراد، سن لیجئے سارے کے سارے، جب تک یہ بزرگ ملک شام کے اندر موجود ہے، کوئی آ کر مجھ سے سوال کرنے کی جرأت نہ کرے، جائے محمد باقر سے سوال کرے، وہی وارث علم نبیین ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو اہل بیت علیہ السلام کے چشم و چراغ ہیں، اور خدا تعالیٰ کی جانب سے علم لدنی کے حامل ہیں، اور اس منصب امامت پر خدا نے انہیں چنا ہے اور خدا نے انہیں رکھا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو دوسری جانب حشام ابن عبد الملک، یہی وہ شخص ہے کہ آخر میں جس کے ہاتھوں امام علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے، زہر دلوایا جاتا ہے. حج پر دیکھا امام علیہ السلام اپنے حلقہ احباب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور لوگ آ کر آپ سے علمی استفادہ کر رہے ہیں، آپ سے سوالات کر رہے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں، آپ جواب عطا فرماتے ہیں ان سب کو. حشام دیکھتا ہے اور خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کیوں نہ امام علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ان کے احباب کے درمیان رسوا کیا جائے. اور ایک شخص کو بلاتا ہے اور بلوا کر یہ کہتا ہے کہ جا کر یہ سوال کرو محمد باقر سے کہ جب محشر کے میدان میں سارے جمع ہوں گے اور اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو اس گھڑی میں لوگ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے. دیکھیے، جس کی کوئی علمی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، پھر وہ اسی قسم کے سوال کرتا ہے. آقا علی نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھ سے سوال کرو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا جاننے والا ہوں. یہ لوگوں کی سوچ تھی، اس لیے آقا نے کہا کہ آسمان، ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آسمان حد نہیں ہے، آسمان سے کہیں آگے کا سفر ہے کہ جو باقی ہے. سوال کیا. اب وہ شخص آتا ہے اور کس انداز سے اس نے امام علیہ السلام کے جو حلقہ احباب میں بیٹھے ہوئے تھے، آداب محفل کا خیال نہ رکھتے ہوئے کس انداز سے اس نے بے ادبی کے ساتھ سوال رکھا. امام علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ جا کر حشام سے یہ کہہ دینا کہ خدا جب حشر کے میدان میں لوگوں کو محشور کرے گا تو وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر قریب میں درخت بھی موجود ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، وہاں پر درختوں پر موجود میوہ جات سے استفادہ کریں گے لوگ، اور اس نہر کے اندر موجود پانی سے یا جو بھی مشروب اس میں ہوگا اس سے استفادہ کریں گے، اس سے پئیں گے، درختوں کے میووں کو کھائیں گے، اس نہر سے پئیں گے. آتا ہے اور جواب دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. امام علیہ السلام کا جواب بہت ہلکا لگتا ہے، مزہ نہیں آیا. نعوذ باللہ من ذالک، امام کے جواب میں مزہ نہیں آیا. یہ میں حشام کی بات کر رہا ہوں، میں آج کے کسی مومن کی بات نہیں کر رہا، میں آج کے کسی ایسے شخص کی بات نہیں کر رہا کہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سی مرتبہ کوئی سوال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب عین اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جواب بتایا جاتا ہے تو قانے نہیں ہوتے ہیں،
امام صادق علیہ السلام کی حدیث سنانے کے باوجود بھی قانع نہیں ہوتے ہیں. جان پیٹر تھامسن ایڈیسن ان کا نام لے لیں تو کہتے ہیں اچھا انہوں نے بھی کہا تھا تو ٹھیک ایسا ہوگا. تو کلام امام زیادہ بڑا ہے یا کلام انسان؟ اور انہوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ نام سارے کے سارے مخفی رہ گئے. کسی نے نہیں بتایا کہ ہمیں کس نے دیا اور اسے کس نے دیا اور اسے کس نے دیا اور اسے جابر ابن حیان نے دیا, جابر ابن حیان کو جعفر صادق نے دیا. نہیں بتایا کسی نے. لہذا یہ کہتا ہے کہ کسی طرح سے مزید کمزور کیا جائے اور ایک اور اعتراض ڈالا جائے. اور اسی شخص کو یہ کہا کہ جب وہاں پر لوگ کھڑے ہوں گے اور ہو کا عالم ہوگا, پریشانی کا عالم ہوگا, تو وہاں پر کھانے پینے کی تو ضرورت ہوگی ہی نہیں, کیونکہ کسی کو کھانے پینے کا خیال ہی نہیں آئے گا. سب کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی, سب کو اپنے بارے میں ہونے والے فیصلے کی فکر لاحق ہوگی. آ کر امام کے سامنے یہی بات رکھی. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ ہو کا عالم ہوگا اور پریشانی کا عالم ہوگا تو یاد رکھ اس وقت جو لوگ انتظار کر رہے ہوں گے وہ تو الگ, کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جنہیں خدا تعالیٰ نے انتظار کے بغیر ہی جہنم میں بھیج دیا ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں سلگ رہے ہوں گے. کیا تو نے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 کو نہیں پڑھا کہ جس کے اندر اہل جہنم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اہل جنت سے, ونادا اہل النار اہل الجنت, یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی ہماری جانب بھی ڈال دو, کچھ پانی ہم پر بھی انڈیل دو, یا وہ نعمتیں کہ جو خدا نے تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کرو. اس کا مطلب کچھ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جو ان کے پاس موجود ہوں گی کہ جو اہل جہنم کے پاس نہیں ہوگی. تو عزیزان محترم, تاریخ کے اندر ہمیشہ سے اسی انداز سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہ جو ہدایت کے نور ہیں, نور, کبھی ان کی روشنیوں کو کم کرنے کی کوشش کی گئی, کبھی ناقص کوششوں کے ذریعے سے ان کو اس دنیا سے ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی, لیکن جو نام مٹانے کی کوشش کرتے رہے خود ان کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر ساری دنیا کامیاب. عظمت باقر العلوم النبیین حضرت امام محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر بلند صلوات پڑھے سارے مل. تو عزیزان محترم, اس دربار سے, اس درگاہ سے, اس بارگاہ سے, اس دروازے سے جو بھی آیا, کبھی علم کی بھیک لے کر گیا, کبھی رزق لے کر گیا, کبھی سکون اطمینان لے کر گیا, لیکن یہی وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا ہے کہ جسے تاریخ نے اس انداز سے رقم کیا. دیکھیے امام پنجم وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے مصائب بھی ان مصائب سے کم نہیں ہیں کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب تھے. اگر میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا جب آقا سید سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں, پاؤں میں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق تھا, اور میرا مجبور امام, میرا بیمار امام, میرا بےکس امام چاہتا تھا تو ساری دنیا کو الٹ کر رکھ سکتا تھا, مگر مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ سواری پر سوار ہے, کربلا سے کوفہ کی جانب میرا مولا جا رہا ہے, بابا کا بے گورو کفن لاشا سامنے پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں میں جو ہتھکڑیاں ہیں انہی ہتھکڑیوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اٹھایا, کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, بابا
میرا سلام قبول کریں۔ تیرا بیٹا اس وقت اتنا لاچار ہے، آ کر کفن نہیں دے سکا، غسل نہ دے سکا، دفن نہ کر سکا۔ میں نہیں جانتا، میرے مولا امام باقر علیہ السلام اسی قافلے میں تو تھے نا، اور آپ کے گلے میں وہ رسن بندھی ہوئی تھی کہ جس رسن کے اندر جناب سکینہ کو باندھا گیا تھا، جیسے ہی بیویاں اٹھتی جاتی تھیں جناب سکینہ یہ آہو بکا کہتی تھیں کہ اے بیویوں، میرا گلا دکھتا ہے جب یہ بیویاں اٹھتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے نہیں معلوم کیا کیا ظلم دیکھا ہوگا، اپنے بابا زین العابدین علیہ السلام کو بازار کوفہ میں اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ارے نگاہیں کیوں نہ جھکی ہو جہاں دربار عام ہو، ماں پھوپھی بہنیں بےردہ بے مکنا چادر کے دربار، اور میرے مولا امام باقر نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جناب زینب کبریٰ ہے، وہ بی بی کی جو ساری زندگی کھڑے ہو کر نماز شب پڑھتی رہی، شام غریبہ نماز کا یہ عالم تھا، بیٹھی ہوئی ہے، کمزوری ہے، ضعیفی تاری ہے، لاغر ہو چکی ہے۔ ارے عباس نہیں تھے تو کیا ہوا، عباس کی بہن زینب ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھوں میں لیا، جلے خیام کی راکھوں پر ارے بچوں کو سنبھالے ہوئے پہرا دیتی رہی۔ واہ حسینو، واہ امامہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ اے خدا، مومنین مومنات یہاں پر جو بھی اپنی حاجات شرعیہ لے کر آئے ہیں ان تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ اے خدا اپنے گھروں کے ماحول کو امام علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ایک برادر مومن ہے کہ جنہوں نے رزق کی پریشانی کا اظہار کیا ہے، بار اللہ تجھے واسطہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا، اور بالخصوص آج کی رات کے مولا کہ جن کی شہادت کی شب ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی واسطہ اس مومن کو بالخصوص اور تمام مومنین جو رزق اور روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو حل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور نماز وحشت کی التماس سے مرحومہ صغرا بانو بنت رضا حسین بھوجانی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔